أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نو پچھلی آیات کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگو، تمہارا رب کیا کرے گا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہیں بخش دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ بارشیں برسائے گا آسمان سے۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں کیا کرے گا؟ مال بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا اور بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات، نہر جاری کر دے گا تمہارے لیے، تمہیں باغات دے گا، مطلب کیا؟ پھل دے گا، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہاں سے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد کیوں نہیں ہوتے کہ ہر چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہوتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا مختلف اطوار کے اندر، مختلف طریقوں کے ساتھ۔ کہ ان پہلے کیا ہے، تم دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تم پھر کیا ہے ماں باپ کے نطفے سے ماں کے پیٹ کے اندر گیا، تو اس سے پھر کیا ہے اس گندے پانی سے پھر کیا ہوا، ایک لوتھڑا بنا، پھر خون بنا، پھر وہ گوشت بنا، اس طرح ہڈیاں بنی گئی، یعنی مختلف طریقے سے اللہ نے تمہارے اندر جان پیدا کی ہے، طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر بھی تم اللہ کے اعتقاد نہیں کرتے، اللہ کے معتقد نہیں ہوتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ دیکھو سے الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ کیسے اللہ نے آسمان کو، 7 آسمان کو تہ بتہ پیدا کر دیا، یعنی نیچے اوپر جو ہے اللہ نے 7 آسمان بنایا ہے، تم ان کو دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اس کے اندر جو چاند کو اللہ نے اس کے اندر چمکا دیا، نور بنا دیا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو تمہارے لیے ایک چراغ بنا دیا، یہ تمہیں روشنی دیتا ہے، جس سے بھی تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین سے مختلف طریقے سے پیدا کیا، عجیب طریقے سے کیا کیا، تمہیں پیدا کیا، زمین سے مٹی سے پیدا کیا، لیکن ایک طریقہ وہ عجیب طریقہ ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی مٹی کے اندر لٹائے گا۔ ثم یعیدکم فیہا، اسی مٹی کے اندر تم دوبارہ جاؤ گے، اسی کے اندر تمہیں لٹائے گا۔ ویخرجکم اخراجا، اور پھر اسی سے تمہیں ایک عجیب طریقے سے، مختلف طریقے سے، ایک نئے طریقے سے تمہیں کیا کرے گا؟ وہاں سے نکالے گا قیامت کے دن۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دی، زمین بچھا دی۔ اگر زمین بچھونا نہ ہوتی، کہیں سے اونچی ہوتی تھی، کہیں سے نیچی ہوتی، یا ہلتی رہتی، کہ تم اس کے اوپر آرام نہ کر سکتے، سفر نہ کر سکتے، کوئی چیز بنا نہ سکتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو ایک چٹکل میدان بنا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے اندر چلو پھرو، راستے بناؤ، گھومو، کہیں جاؤ آؤ، یعنی اس کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ یہ تو نوح علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد جب وہ قوم جو ہے وہ نہ مانی، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، تو نوح علیہ السلام نے پھر کیا اللہ سے دعا کی؟ قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، عصونی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے اتباع کس کی ہے؟ جو زیادہ مالدار لوگ ہیں، انہوں نے ان کی بات مانی، یا جن کے پاس زیادہ اولاد ہے، جو طاقت والے سمجھے جاتے ہیں، ان کی انہوں نے بات مانی ہے، لیکن ان کے مال نے، ان کی اولاد نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الا خسارہ، بلکہ نقصان ہی ان کا ہوا ہے، کہ وہ ان کو اپنے نیچے لگا کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر اپنا رعب جمائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ جاتے ادھر ہی ہیں، پھر بھی ان کی بات ہی مانتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس قوت، طاقت ہے، ولولہ ہے، دبدبہ ہے، حکومت ہے، یعنی ان کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں۔ انہوں نے میری کیا کی ہے؟
نافرمانی کیا، و مکروا مکرا کبارا، اور بہت زیادہ مکر انہوں نے کیا، بہت بڑا مکر کرنے والے یہ لوگ ہیں بہت۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، کیا کہا انہوں نے کہ نہ تم چھوڑنا اپنے الہوں کو، یعنی وہ کیا کہنے لگے سارے سردار جو ان کے تھے، جو جن کی وہ بات مانتے تھے، ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ وقالوا لا تذرن آلہتکم، تم اپنے الہوں کو جن کی تم معبود مانتے ہو، جن کو خالق مانتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تم ان کو نہ چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام جو بھی کہتے رہیں ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا اب ان کے وہ 5 جو ہیں، انہوں نے وہ 5 تن جو بنائے ہوئے تھے، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 ان کے بتوں کے نام تھے جن کو وہ 5 تن کہتے تھے۔ ودا ولا سواع، ود اور سواع کو بھی نہ چھوڑنا، یغوث کو بھی نہ چھوڑنا، یعوق کو بھی، اور نصر، ان کے جن 5 کے نام انہوں نے گنوائے۔ یہ 5 ان کے جو معبود تھے جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، خالق و مالک سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں ان کی کیا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کے پیچھے لگے رہو۔ وقد اضلوا کثیرا، تو نوح علیہ السلام کیا کہنے لگے، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو کیا کیا ہے، گمراہ کیا ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ لوگوں کو گمراہ ہی کرتے رہے ہیں۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، یا اللہ تم کیا کر ان کو ظلم کے اندر ہی اور زیادہ بڑھا دے، ان کے ظلم کے اندر ہی ان کو کیا کر دے، ڈھیلی رسی چھوڑ دے، ان کی جو مرضی ہے یہ کرتے پھریں۔ کیوں؟ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو کیا کر، اغرقوا، غرق کر دے۔ اب یہاں سے آتا ہے نا، نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی؟ اب کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہو، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے ہیں، اس کے علاوہ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ پہ کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لائے گا، اس کی وجہ سے جب نوح علیہ السلام ان سے کیا ہو گئے، بیزار ہو گئے، بدظن ہو گئے، تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا کی تھی، بد دعا کی تھی۔ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کو غرق کر دو، ان کو داخل کرو جہنم کے اندر۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور اس کے اندر ان کے اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں مدد کس کی چلے گی، اللہ کی چلے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار انصار نہیں ہوگا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، لا تذر علی الارض، زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، الکافرین دیارا، کسی کافر کو بھی زمین پہ چھوڑنا نہیں ہے اگر تو نہ چھوڑا۔ اب نوح علیہ السلام نے آگے اپنی وہ دلیل بھی دی، کیوں، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا نا، یضلوا عبادک، تو کیا کرے گا، تیرے لوگوں کو پھر گمراہ کریں گے، پہلے بھی کرتے تھے، اب پھر اگر یہ یعنی اس طوفان سے، اس اب تیرے عذاب سے بچ گئے نا، پھر اور یہ تکبر میں لگ جائیں گے، ہمیں تو کوئی عذاب آیا نہیں، ہمیں تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو کیا کر، کسی کافر کو بھی زمین پہ باقی زندہ نہ چھوڑنا، اور اگر تو نے چھوڑ دیا کسی ایک کو بھی، یضلوا عبادک، وہ تیرے یہ 80-82 جو لوگ ہیں نا، نیک بندے ہیں، تو کیا کریں گے، ان کو پھر گمراہ کریں گے۔ اگر گمراہ نہ بھی کیا، دوسری صورت، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اس کے اندر سے جو اولاد پیدا ہوگی، جو ان کے بیوی بچے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، فاجر اور کافر پیدا ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان کی تربیت ایسی کریں گے کہ وہ خود کیا ہوں گے، کافر ہوں گے، تو ان کی اولاد بھی کافر ہوگی، فاجر ہوں گے تو ان کی اولاد، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد والدین اس کو کوئی نصرانی بنا دے، یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، کوئی بھی بنا دیجیے، اولاد کی اپنی ماں والدین کی کیا ہے، اپنی تربیت ہے، کہ جس طرف والدین ہوتے ہیں عموماً کیا ہے وہ اولاد بھی اسی طرف چلتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی پیدا ہوا تو وہ بھی کیا ہوگا، فاجر اور کافر ہوگا۔ رب اغفر لی، پھر اپنے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دینا، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر اس شخص کو جو داخل ہو جائے میرے گھر میں ایمان کی حالت میں، مؤمنین میں سے، عورتوں میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو جو ایمان لا چکا ہے، میرے گھر میں داخل ہو جائے، یا جو کشتی انہوں نے بنائی تھی، کشتی نوح،
اس کے اندر کیا ہو جائے، کوئی جو داخل ہو جائے اس کو کیا کرنا، چھوڑ دینا، بخش دینا. اور ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو اس کے اندر اور زیادہ تباہی کرنا، یعنی ظالموں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے اوپر جتنے ہو سکے ان کے اوپر ظلم، ان کو زیادتی کو بڑھا دینا ہے، ان کی ہلاکت کو اور بڑھا دینا ہے، ان کے اوپر رحم نہیں کرنا. اسی کا نتیجہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے طوفان نوح آیا، اور 6 مہینے تک کیا کہتے ہیں زمین سے پانی نکلتا رہا، آسمان سے پانی برستا رہا. اور نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی وہ لوگ ہنستے تھے کہ یہ چلائے گا کہاں، یہاں تو پانی پینے کا ہی نہیں ملتا، پانی نہانے کا ہی نہیں ملتا، تو یہ کہاں سے ملے گا، یہ کیسے چلے گی. تو نوح علیہ السلام جب وہ طوفان آیا، پانی نکلا، تو سارے جو ہے دیکھتے تھے کہ دیکھتے رہ گئے. نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلنا شروع ہو گئی، اور پھر 6 مہینے کے بعد کیا کہتے ہیں رجب کے اندر وہ چلی تھی. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم کے اندر جا کے 10 محرم الحرام کو وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی تھی. یعنی جو محترم مہینے ہیں نا 4 مہینے، ان کے اندر ایک ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک رجب، یعنی رجب کے اینڈ پہ وہ چلی، اور محرم کے یعنی 6 مہینے تک کیا ہے وہ کشتی چلتی رہی. اور جودی پہاڑ کے اوپر جا کے جو ہے وہ واستوت علی الجودی، 12ویں سپارے کے اندر آتا ہے، وہاں جا کے وہ ٹھہری. پھر اللہ نے وہ پانی کی زمین کو خشک کیا. اس کے بعد وہ 80-82 لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے، کہ دوبارہ جو تخلیق ہوئی ہے، دوبارہ جو نسل آگے چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ اسی میں سے پھر وہ آگے لوگ پیدا ہوئے تو پھر یہ دنیا آباد ہوئی. اللہ عمل کی توفیق.